آج تک کوئی پاکستان کا ایک کلیدی عہدہ بتائیں جہاں پر رہنے والا اور جس کے اوپر براجمان ہونے والا حقیقی پاکستانی ہو۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ تمام سے، اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ مشرف نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر جو کلیدی عہدہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، پھر صدر پاکستان، اس میں رہنے کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کی باقی زندگی کہاں گزری ہے؟ پاکستان میں کہاں گزری ہے؟ اگر آپ بھول نہیں گئے تو کہاں گزری ہے؟ اس ملک کے اوپر کلیدی عہدوں پہ رہنے والے جنرل راحیل شریف کی باقی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، اس ملک کے اندر 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، اور جب تھوڑی سی سختی آئی جیل میں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر اس ملک سے کون گیا؟ نام لے بھائی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جناب ڈیم کے اوپر پیسے کھانے والا ایک شخص جس کا نام ثاقب نثار تھا، چیف جسٹس تو کہنا بھی چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہے، لیکن جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم توہین نہیں کروا رہا ہے، عزت نہیں کروا رہا۔ یہ وہ کلام ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا جو آج بھی شخص اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے جو جناب وہ بھی اس عہدے کی توہین نہیں کروا رہا ہے؟ مجھے بتائیں ثاقب نثار کہاں ہے؟ آصف سعید کھوسا کہاں ہے؟ کیا نہیں کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ تو ہم پر آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، یہ سب کچھ اس ملک کی اشرافیہ نے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے کالے انگریز، ہمارے گورے انگریز وہ ہم سے راضی ہو سکے۔ وہ تو 100 سال پہلے یہاں سے جا چکے، لیکن ان کی باقیات آج بھی ہم پر مسلط ہے۔ مسلط ہوتی ہے یا خان کی صورت میں، کبھی مسلط ہوتی ہے ایوب خان کی صورت میں، اور کبھی ضیاء کی صورت میں، اور پھر کبھی مشرف کی صورت میں، اور پھر کبھی نواز شریف کی صورت میں۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں، اور کبھی جناب کسی اور صورت میں، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی جناب فلاں ازم کے نام پر، اور کبھی زرداری کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کے آقا اور جناب سارا کچھ اور ملجا و ماوا وہ باہر بین الاقوامی لوگ ہیں، اور وہ جو ان کو کہتے ہیں یہ اس کے مطابق معیشت، ہاں ہمارے ملک کی معیشت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو معیشت نہیں آتی، میں نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ معیشت پاکستان میں چلانی ہے یا امریکہ میں؟